چاند نظر آتا تھا۔ فرمایا اہل اسلام حرمین طیبین والے ہوں، یعنی مکہ والے ہوں، مدینہ والے ہوں، مصر والے ہوں، شام والے ہوں، فرمایا کہ یہ بلاد عرب والے ہوں یا عجم والے ہوں یا مکہ و مدینہ والے ہوں، ان سب کا طریقہ تھا کہ جب ربیع الاول کا چاند دیکھتے یفرحون بقدوم شہر ربیع الاول، فرما منہ پہ 12 نہیں بج جاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کون آیا ہے، بلکہ فرماتے یفرحون بقدوم شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول آتا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے، ان کے چہرے کھل اٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ حضور کی آمد کا جشن منائے گے اور حضور کا میلاد منائے گے، ورنہ صرف خوش نہیں ہوتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے لکھا وَيَحْتَمُونَ اہتماما بلیغا، سبحان اللہ، وَيَحْتَمُونَ اہتمام کرتے، اہتماما بلیغا بہت بڑا۔ اچھا بہت بڑا اہتمام کون سا ہوتا ہے؟ آپ اگر دیکھنا ہو نا کسی بڑے امیر کبیر بندے کے بیٹے کی شادی یا اس کا ولیمہ، آپ دیکھیں وہ ہوتا ہے بہت بڑا اہتمام، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کثیر طعام پکاتے، ٹھیک ہے جی، اہتمام بھی کرتے، کھانے بھی پکاتے، اور آگے فرمایا اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا تھا۔ جیسے وہ ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی اگر سنا جائے انگوٹھے چومنے چاہیے، آنکھوں پہ لگانے چاہیے، ہاں اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ بندہ اندھا نہیں ہوگا، ثواب تو نہیں ملے گا البتہ بندہ اندھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، وہ جو اندھا نہیں ہو رہا یہی تو اس کو اجر مل رہا ہے، سبحان اللہ، یہی تو اس کو اجر مل رہا ہے۔ میں نے کہا تمہاری مت ماری گئی، حضور کا نام نامی اسم گرامی چومنے کی برکت کتنا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک محفل ہو رہی تھی یورپ کے اندر، کہاں ہو رہی تھی؟ یورپ کی سرزمین، مغرب میں، کافروں کے ملک میں۔ تو جو میلاد منانے والا عاشق رسول تھا اس نے کافروں کو بلا لیا، ظاہر ہے اس کے جو دوست تھے ماننے والے تھے انہیں بھی بلا لیا۔ اب جب وہ آئے نا تو پوری محفل ہوتی رہی، جیسے آپ سن رہے قرآن حدیث بیان ہوتا رہا۔ بالآخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا نا تو وہ چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے، سبحان اللہ، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھا میٹھا ہے نام محمد، محمد محمد سدا دے ونی ہے ہی نات زندگی لٹا دے ونی ہے۔ یہ وقت خواجہ محمد یار فریدی نے فرمایا نا محمد محمد کرے دے گزر گئی، عادت علی احمد ملے دے گزر گئے۔ ہم تو یہ ہیں کہ زندگی بھر حضور کا نام ہی پکاتے رہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب ذرا توجہ کرنا، محمد الرسول اللہ یہ ٹائٹل دے دیا اور نیچے اوصاف بیان کر دیے صحابہ کے۔ والذین معہ صدیق اکبر، مفسرین نے لکھا اشداء علی الکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان ذو النورین تراہم رکعا سجدا مولا علی المرتضی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ چاروں بھی اور سارے حضور کے غلام کیا کرتے ہیں؟ فرما وہ ہر میں رب کی رضا چاہتے ہیں، اور تبھی تو خدا فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رب سے راضی، یہ رب سے راضی جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، صدیق اکبر سے لے کر امام واشی تک رب سب سے راضی ہو گیا۔ اور میں نے کہا بدبخت تیری مت ہی ماری گئی ہے، نبی کے صحابہ سے خدا تو راضی ہو گیا، تو کیوں نہیں؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے کہا رب کہہ رہا ہے نبی کے سارے غلاموں سارے صحابہ سے میں راضی ہوں، رب راضی ہے تو کیوں راضی نہیں؟ کیا پھدی کا چھوڑوا ذات دی کلی چمبے مارے شافیر کو انفن فلم آئے وائستن فی سما۔ میں نے کہا عقل کر، حیا کر، بدبخت نہ بڑھ، جہنمی نہ بڑھ۔ میں نے کہا جس نبی کے غلاموں سے خدا راضی ہے سبحان اللہ، کیوں ناراض ہے؟ سبحان اللہ۔ فلاں نے ایسا کر دیا تو فلاں نے ایسا کر دیا۔ میں نے کہا
میرے نبی کے سارے صحابہ سارے غلام جنتی ہیں. بے شک. وعد اللہ الحسنہ. حسنہ کا معنی یہاں جنت کی ہے مفسرین کرام نے. رب نے سارے نبی کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا. سب سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سب پر راضی بھی ہو گیا. خدا کی قسم صدیق اکبر کی تو شان یہ ہے جب سرکار کائنات پر سارا مال قربان کر دیا نا, سارا گھر کا مال حتیٰ کہ جسم کے کپڑے بھی اتار کر, اور آپ نے ٹاٹ پہنا اور اس کے اندر آپ نے کھجور کے جو کانٹے تھے نا یہ اور پتے یہ باندھ کر بٹن بنا لیے. حضرت سیدنا جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ان کا لباس بھی اسی طرح ہے جیسے صدیق اکبر کا ہے. حضور نے فرمایا اے جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ عرض کی آقا رب کائنات نے فرمایا ہے او سارے فرشتوں وہی لباس پہنو جو آج حضور کا یار غار صدیق اکبر پہن رہا ہے. صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے. جبرائیل آیا کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یار غار سے پوچھو کہ مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے. صدیق اکبر نے کہا میں کون ہوں کہ رب پر ناراض ہوں؟ میں اپنے رب پر بہت راضی ہوں, بہت راضی ہوں, بہت راضی ہوں. اور صدیق اکبر ہے کہ میدان معاشر میں جبرائیل تلاش کر رہا ہوگا. جبرائیل تلاش کرے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو امام ابو عبداللہ شبلنجی نے نور الابصار کے اندر لکھا جبرائیل امین آئیں گے اور کہیں گے ابو بکر کہاں ہے؟ تلاش کر رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے اے جبرائیل ابو بکر کے ساتھ آپ کا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل امین دکھائیں گے ایک ہاتھ میں گچھا ہوگا چابیوں کا, دوسرے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا ہوگا اور حضرت جبرائیل فرمائیں گے یہ گچھا ہے جنت کی چابیوں کا, یہ ہے جہنم کی چابیوں کا, یہ دینا ہے ابو بکر صدیق کو. نہیں سمجھے بات؟ یہ دینا ہے صدیق اکبر کو. حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابو بکر. رب فرماتا ہے یہ جو چابیاں ہیں نا یہ جنت کی ہیں یہ جہنم کی ہیں. رب آپ کو عطا کر رہا ہے, جس کو چاہو جنت بھیج دو, جس کو چاہو دوزخ بھیج دو. سبحان اللہ. شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. ابو بکر صدیق تو وہ ہے خدا کی قسم. حضور نے فرمایا نا اپنی زندگی کے ایام کے آخری دن تھے, حضور وصال فرمانے والے تھے. 17 نمازیں حضور کی زندگی میں صدیق اکبر نے پڑھائی. کس نے پڑھائی؟ صدیق اکبر نے پڑھائی 17 نمازیں. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ صدیق اکبر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضور اپنے حجرے میں ہے, درمیان میں کھڑکی ہے, ادھر نبی پاک کا حجرہ ہے, ادھر مسجد نبوی ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کی حضور کی زوجہ محترمہ صدیق اکبر کی لخت جگر نور نظر, عمر میں چھوٹی تھی پر خدا کی قسم جب آتی تھی نا وہ بیٹے کی تربیت ایسی کر کہ باپ کا سر فخر سے بلند کر دیتے. سرکار کائنات نے فرمایا نا جس نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, فرمایا قیامت کے دن مجھ مصطفیٰ کے ساتھ ایسے ہوگا. فرمایا جیسے دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں نا, فرمایا وہ ایسے ہوگا میرے ساتھ. میں نے کہا عورت کو آزادی مارچ بھی نہیں کرنا چاہیے, عورت کو بے پردہ باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے, عورت کو اپنے ماں باپ کی شوہر کی عزت بنوانی چاہیے اور پھر دین اسلام کے لیے سجدے شکر ادا کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں نے کہا ڈنگر جتنا ان کی عزت بھی نہیں تھی, یہ تو حضور آئے تو حضور نے یہ مقام عطا کر دیا. سرکار نے فرمایا اگر عورت ماں ہے, حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. اور سرکار نے فرمایا اگر عورت بیٹی ہے اس کی تربیت اچھے گھر میں اس کو بیاہ دے, اس کی شادی کر دے. سرکار فرماتے قیامت کے دن تو میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. عورت اگر بیوی ہے, حضور فرماتے نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, بیوی کے منہ میں لقمہ دے رب صدقہ بنا کر ثواب عطا کرے. سبحان اللہ. میں نے کہا عورت جس روپ میں ہو مرد کے لیے جنت کا سبب ہے, ماں کے روپ میں ہو مرد کے لیے جنت کا سبب ہے, بیٹی کے روپ میں ہو مرد کے لیے جنت کا سبب ہے, اگر بیوی کے روپ میں ہو پھر بھی مرد کے لیے جنت کا سبب ہے. میں نے کہا یہ اسلام نے جو عورت کو شان عطا فرمائی ہے کہ یہ کم ہے. آزادی مارچ کرتی ہے اور کرائے کی ناجائز اولاد وہ عورتیں چند جو اس طرح نکل کر آزادی مارچ کر کے اسلام پر ٹھٹا مخول بناتی ہے. آج بھی پڑھی لکھی
کی ہماری خواتین ان کو ایڈیل بناتی ہیں. میں نے کہا ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تمہیں آزادی نہیں دلوانا چاہتی، یہ تمہاری عزت برباد کروانا چاہتی ہے. اسلام نے جو تمہیں آزادی دی ہے اسی کو کافی سمجھو. اسلام نے کتنا آزادی دی ہے. نہ مطلب ہے کہ عورت کو کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، نہ کوئی کچھ کرنا پڑتا ہے، عزت کے ساتھ گھر کے مرد کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے. میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کائنات کی زوج محترمہ سیدہ عائشہ حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر نور نظر ہے، جب آتی ہے نا صدیق اکبر استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. عمر میں بالکل چھوٹی ہے، باپ کی عمر زیادہ ہے، باپ بوڑھا ہے، اللہ اکبر، لیکن استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہے بابا جان مجھے شرم آتی ہے آپ جب میرے لیے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی عائشہ میں تو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہوں، اور خدا کی قسم یہ ایک چیز تھی صدیق اکبر کے پاس، وہ کیا تھا؟ جذبہ عشق مصطفیٰ، جذبہ ادب مصطفیٰ، جذبہ تعظیم مصطفیٰ، جذبہ محبت مصطفیٰ. حضرت صدیق اکبر اگر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، سارے نبیوں کے بعد صدیق اکبر افضل ہے. صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ صدیق اکبر کے اندر حضور کی نسبتوں کا جو لحاظ تھا نا، حضور کی نسبتوں کا لحاظ، جب سے ہمارے اندر یہ لحاظ ختم ہوا ہے نا، یہ میری بات سنیں توجہ سے، جب سے ہمارے اندر یہ لحاظ ختم ہوا ہے نسبتوں کا، تب سے خدا کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر بے برکتی آ گئی. نسبتوں کا خیال رکھا کر. حضرت صدیق اکبر کو دیکھ کیسی حضور کی نسبت کا لحاظ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں آپ کھڑے نہ ہوا کریں. آپ فرماتے ہیں میری تیرے ساتھ دو نسبتیں ہیں، ایک ہے میری تیرے ساتھ باپ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسری ہے نبی پاک کے اعتبار سے. وہ کیا؟ تو ہے حضور کی زوجہ. ایک اعتبار سے تو میری بیٹی ہے، اگر حضور کی زوجہ ہونے کے اعتبار سے دیکھو تو پھر رب فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہ تمہاری ماں ہے. اے عائشہ میں اپنی نسبت کو نہیں دیکھتا، میں تو حضور کی نسبت کو دیکھتا ہوں. جہاں اپنی نسبت آ جائے اور سرکار کی آ جائے، فرما ہماری نسبت مغلوب ہے، مصطفیٰ کی نسبت غالب ہے. میں تو حضور کی نسبت کو دیکھتا ہوں، میں یہ سمجھ کر کہ تم میری ماں ہے، میں تیرے استقبال میں کھڑا ہوتا ہوں. خدا کی قسم یہی اگر ہم اپنے اولادوں کو سکھائیں، یہی حضور کی نسبتوں کا احترام. آپ دیکھیں نا حضرت سیدنا فاروق اعظم جس وقت مال تقسیم فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو پہلے نہیں دیا، حالانکہ قدیم الاسلام تھے، بہت پرانے صحابی جنگوں میں لڑے، لیکن پہلے ان کو نہیں، پہلے امام حسن اور امام حسین کو. جب بیٹے کے ماتھے پہ شکن آئی نا تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اگر تو مقابلہ کرتا ہے نا تو پھر وہ نسبتیں بھی لے آ جو نسبتیں ان کی ہیں. وہ نسبتیں بھی پھر لے آ جو نسبتیں ان کی ہیں. یہ نسبتیں تو دکھا، اگر یہ نسبتیں نہیں تو پھر مقابلہ نہ کر، اسی میں تیری کامیابی ہے، اسی میں تیری نجات ہے. میں نے کہا جو تربیت حضرت سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں، کاش میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر کا ایک بال ہوتی. سبحان اللہ. اچھا ذرا چشم تصور سے تھوڑا سوچیں، تھوڑا تصور کریں، حضور کی بیوی ہے، مومنوں کی اماں بن گئی، کہ یہ اعزاز تھوڑا ہے؟ حضور کی بیوی بنے اور اسی بستر پر جو بستر سیدہ عائشہ ہے قرآن کی آیاتیں اترتی ہیں، کہ یہ تھوڑا اعزاز ہے؟ اتنا بڑا اعزاز کہ جس کے بستر پہ قرآن اترے، جو مومنوں کی ماں بنے، نبی کی زوجہ بنے، پھر بھی کہتی ہے یہ کچھ نہ ہو بس سیدہ خاتون جنت کے سر کا بال بن جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاتون جنت کے سر کا بال بن جاؤ. میں نے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا، اس لیے اگر فاروق اعظم جیسی تربیت اولاد کی جاتی، صدیق اکبر جیسی تربیت اولاد کی جاتی، تو پھر کبھی حسین کے سامنے کوئی سر نہ اٹھاتا. اللہ اکبر. حضرات گرامی حضور کی نسبتوں کا خیال، آقا علیہ السلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا جاؤ ان کو کہو نماز پڑھائے. حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کیا بابا جان اگر میں ان سے کہوں نا وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، بڑے ہیں، معمر ہیں، عمر زیادہ ہے، آپ پر فدا ہیں، فرفتہ ہیں، آپ کے دل گرفتہ ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے وہ گر جائیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. جہاں خاص الخاص کی نگاہ جاتی ہے وہاں تو خاص کی بھی نہیں جا سکتی. بے شک عوام تو عوام رہی، آج عوام باتیں کرتی ہے اور میں نے کہا اپنی عوام اپنی زبان کو دے لگام، عوام اپنی زبان کو لگام دے. میں نے کہا یہاں تو خاصوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، عوام کی کیا مجال، عوام کی کیا مجال. جہاں حضور دیکھ رہے تھے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ سے کہہ دیا، وہ بھی حضور کی گھر والی حضرت فاروق اعظم کی بیٹی، جاؤ اپنے باپ سے کہو نماز پڑھائے. فاروق اعظم سخت دل ہے، طاقتور ہے، مضبوط جوان ہے، وہ نماز پڑھائیں گے برداشت کر جائیں گے. نبی پاک کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے برداشت کر جائیں گے. حضرت سیدہ حفصہ چلی گئی، حضرت فاروق اعظم سے کہا جاؤ نماز پڑھو. حضور فرما رہے ہیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوئے نا تکبیر کہی ہے، ایک کھڑکی کا تو فاصلہ تھا، اندر سے حضور نے سنی تو آواز آئی اللہ لا فرما عمر نے ابو بکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرما عمر نے ابو بکر. واہ ابو بکر. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر پڑھائیں. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھا لی تو پھر پوچھا گیا کیا آپ نے امام بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو میں نے نہیں میرے رب نے امام بنایا. سبحان اللہ. اور میں نے کہا اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی لاج رکھنا چاہتا ہے، پھر ابو بکر کو بک بک نہ کر. جس کو امام خدا نے بنایا، جس کو امام مصطفیٰ نے بنایا تو تو بھی سر تسلیم خم کر دے. سبحان اللہ. سر تسلیم خم کر دے. اچھا پھر ایمان سے بتانا حضرت صدیق اکبر نے حضور کی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں. 17 نمازیں پڑھائیں سیدنا صدیق اکبر نے. تو آپ کے پیچھے وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی انہوں نے پڑھی، عبادہ اربع نے پڑھی، بیعت الرضوان والے نے پڑھی، بدر والے، احد والے، مہاجرین، انصار، سارے نبی پاک سارے صدیق اکبر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کوئی بتا سکتا ہے مائی کلال میرا یہ عائز طالب علم چیلنج ہے، بتائے کوئی وہ 17 نمازیں جو صدیق اکبر نے پڑھائی تھی کہ علی نے ابو بکر کے پیچھے پڑھی تھی یا نہیں؟ پڑھی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھی تھی تو دلیل دے، حوالہ دے. میں نے کہا پڑھی تھی اور یقیناً پڑھی تھی. اگر پڑھی تھی تو وہ نمازیں علی کی ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. ہو گئی. اگر ہو گئی علی کی وہ نمازیں ہو گئی تو میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا جو علی کا بھی امام ہے تجھے کیا موت ہے کہ تو امام نہیں مانتا؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. آج صدیق اکبر پہ بک بک ہو رہی ہے. آج یار غار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس نے سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. خدا کی عزت کی قسم میں نے کوئی انگریز مورخ بھی لکھ گئے کہ سارے نبیوں کے پاس اسلام بھی تھا، کتابیں بھی تھی، شریعت بھی تھی، دین بھی تھا. سارے نبیوں کے پاس حضرت آدم سے عیسیٰ تک، پر ان کے پاس اگر نہیں تھا تو ابو بکر جیسا صحابی نہیں تھا، سبحان اللہ. ابو بکر جیسا غلام نہیں تھا. میں نے کہا غیر مان گئے تم نہیں مانے. کہتے ہیں عمر کھرا نہیں تھا، عمر کھوٹا تھا. میں اگر کسی کو کہوں، میں اگر کسی اپنے چاہنے والے سے محبت کرنے والے سے کہوں کہ یہ ₹1,00,000 ہے جاؤ سونا لے آؤ اور سونا بھی بالکل گولڈ ہو، کھرا ہو، بالکل اصل ہو جی، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو اور وہ جائے، وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا، دعویٰ بھی محبت کا کرنے والا، اور وہ جائے سونا لے کر آئے اور سونا نکلے کھرا، تو اس کی محبت سچی ہوگی یا جھوٹی؟ سچی. اگر سونا نکلے کھوٹا پھر میں نے کہا حضور نے تو صرف دعائی مانگی تھی نا، اللہم اید الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر. عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اسلام کی مدد کر، اسلام کی تائید کر. حضور نے تو صرف دعائی مانگی تھی، رب سے عمر مانگا تھا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب نبی پاک کا محب ہے یا بدخواہ ہے؟
بولو ذرا محبت سے. اور میں نے کہا رب نبی پاک کا محب ہے اور جتنا محبت خدا کو مصطفیٰ سے ہے کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں. بے شک بے شک. کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں. جتنا محبت خدا مصطفیٰ سے کرتا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں. رب نے عطا کیا, حضور نے مانگا تو ہمارا ایمان ہے. عمر کھوٹا نہیں, عمر کھرا تھا. بے شک بے شک. عمر کھرا تھا. اور غیر مسلم بھی مان گئے کہ ایک عمر تھا تو اتنا اسلام پھیل گیا. اگر دوسرا عمر بھی مل جاتا تو روئے زمین پر اسلام ہی اسلام, روئے زمین پر اسلام ہی اسلام ہوتا. میں نے کہا ابو بکر و عمر کو اگر اسلام سے نکال دو ہمارا بچتا کیا ہے, ہمارا بچتا کیا ہے. میں نے کہا بدبختو یہ دین تم کہاں سے لائے ہو, یہ اسلام تم کہاں سے لائے ہو. جس دین اور اسلام کے اندر نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہے. میں نے کہا وہ دین تمہیں مبارک, وہ دین یا مصطفیٰ کا ہے نہ خدا کا ہے. وہ دین شیطان کا ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کا دین وہی ہے, خدا کا دین وہی ہے. جس میں نبیوں کے بعد ابو بکر ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جن کا عقیدہ وہ بولے, جن کا عقیدہ کہنی بے شک نہ بولے. عقیدہ اہل سنت میں ترجمہ نہیں کرنا بیٹھا. اور الحمدللہ میں سنی ہاں, سید العقیدہ ہاں. میں اپنے مسئلہ دی ترجمہ نہیں کرے سا, میں تو نمک حلالی ہی کرے سا, میں تو نمک حرانی کرنی کہنی. اچھا انہیں استاد کو پڑھیا کہنی. ہاں جی, جنہیں کچھ چھولے گئے تھے بندہ سند حاصل کر گئے. وہ کہتے ہیں نا حضرت خواجہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ فن یوں ہی نہیں آیا ہے, پاؤں استادوں کے دعوے ہیں تو فن آیا ہے. الحمدللہ نمک حلالی کرنی ہے نا, اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرنی ہے. لیکن جس مسئلہ کے صدیق اکبر نہیں, واہ سبحان اللہ, وہ مسئلہ کا اعتبار نہیں. ایک مرتبہ سرکار کائنات نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی نا, سب سے پہلے مدینہ آتے سرکار کائنات نے فرمایا اینٹ لے آؤ. کیا لے آؤ؟ اینٹ. پتھر کی اینٹیں تھیں. حضور نے ایک اینٹ رکھی, فرما ابو بکر کو بلاؤ. این ابو بکر, ابو بکر آ گیا. فرما میری اینٹ کے ساتھ اینٹ رکھو. واہ واہ سبحان فرما این عمر, عمر کا عمر آئے, حضرت عمر آئے. فرما ابو بکر کی اینٹ کے ساتھ اور اینٹ رکھو. واہ. پھر عثمان ذو النورین کو بلایا, فرما اس کی اینٹ کے ساتھ تم رکھو. پھر مولا علی کو بلایا, فرما تم رکھو 5ویں نمبر پر. حضرت علی نے 5ویں نمبر پر رکھی. یہ اینٹیں رکھ دی نا حضور نے, مسجد نبی کی بنیاد رکھ دی, تعمیرات کا شروع آغاز ہو گیا. اس کے بعد حضور نے دعا کی, اللہم مالک الملک, پروردگار عالم مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز میں نے کر دیا ہے اور یہ پہلی مسجد ہے دین اسلام کی. اللہ اکبر. اگرچہ مسجد قباء بھی بن گئی تھی مگر یہ مسجد جو ہے اس کا ایک الگ شان ہے, مسجد نبی کا الگ شان ہے. سرکار نے اس کی بنیاد رکھ کے فرمایا مولا یہ مسجد بھی قیامت تک رہے اور اس کی جو ترتیب میں نے رکھی ہے یہ ترتیب بھی قیامت تک رہے. سرکار نے اپنے بعد ابو بکر کی اینٹ رکھوا کر بتا دیا, میرے بعد خلیفہ اول ابو بکر, خلیفہ ثانی حضرت عمر, خلیفہ ثالث حضرت عثمان, خلیفہ رابع حضرت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 سلہ نہیں رکھا, وہ خلافت دی ترتیب بھی صحیح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ترتیب خلافت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ترتیب خلافت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور نے خلافت دی ترتیب رس دیتی ہے, ہی ترتیب نال ہی خلافت آمنی ہے. حضرت گرامی حضرت مولا علی. اچھا وہ بات مکمل کروں, وقت اتنا نہیں ہے. حضرت علی کی نمازیں ہوئیں یا نہیں؟ اگر حضرت علی کی نمازیں ہو گئیں تو علی نے امام مان لیا, تجھے کیا پھانسی ہے؟ تو امام کیوں نہیں مانتا؟ علی نے تو 17 نمازیں پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی. اگر علی کی نماز نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں پھر سورج کیوں نہیں رکا؟ سورج رک جاتا نا, وہ علی کی ایک نماز قضا ہو جائے سورج واپس آ جاتا ہے, رکتا نہیں واپس آ جاتا ہے. میں نے کہا ایک نماز رہ جائے سورج واپس آ جاتا ہے, 17 نمازیں چلی گئیں سورج رکا ہی نہیں. میں نے کہا سورج کا چلتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر پہلا خلیفہ اور برحق امام ہے. بے شک پہلا خلیفہ اور برحق بولو اچھا, پہلا خلیفہ اور برحق کون؟ ابو بکر صدیق. حضرت گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پہلے خلیفہ. مولا علی امام الاولیاء ہیں تو حضرت ابو بکر امام علی ہیں. امام
علی ہے۔ میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے؟ علماء فرماتے ہیں جب حضور سدرہ پہ پہنچے نا تو جبرائیل کو کہا جبرائیل آگے تو چل، جبرائیل نے کہا میں نے آگے نہیں چلنا، اگر آگے بال برابر بھی جاؤں نا تو جل کر راکھ ہو جاؤں، جبرائیل نہیں گیا۔ علماء فرماتے ہیں اگر صدیق ہوتا نا تو صدیق کہتا جل جاؤں یہ منظور ہے، خدائی منظور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اتنا عاشق ہے نا، بڑا اتنا بڑا عاشق ہے، وہ کہے گا جل جانا منظور ہے، اور حضور کی جدائی حضور کی جدائی تو برداشت ہی نہیں نا۔ تو میں نے کہا حضور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر بیٹھے، کس پہ؟ کندھوں پہ بیٹھے نا صدیق اکبر کے، ایسے بیٹھے، حضور نے اپنے ہاتھ رکھے ابو بکر کے سر پر اور اپنے پاؤں ایک اس سینے کی اس طرف دوسرا سینے کی اس طرف، ابو بکر کبھی ادھر چومتا ہے جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا معراج کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیسی معراج ہے؟ عرض کی آقا آپ کی معراج لوح قلم تک ہے، میری معراج تو آپ کے قدم تک ہے، میں تو آپ کے قدموں تک پہنچ گیا، سمجھو خدا کو بھی مل گیا، جنت بھی پہنچ گیا۔ آقا ہم تو آپ کو پانا چاہتے ہیں، بس آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ حضرت ابو بکر کے کندھوں پر حضور سوار ہوئے۔ میں کہ جس گھوڑے پر نبی پاک سوار ہو، حسین پاک سوار ہو تو اس گھوڑے کی تعظیم کرتا ہے۔ جس ابو بکر کے کندھے پر خود حسین کا نانا سوار ہوا ہے، خود حسین کا نانا سوار ہوا ہے، وہ ابو بکر کی پھر تعظیم نہیں کرتا، بکر کرتا ہے۔ میں نے کہا حیا کر، ایمان برباد نہ کر، ابو بکر وہ ہے اس یقول لصاحب ہی لا تحزن۔ غار میں جا کر بھی ابو بکر کو غم اپنا نہ تھا، غم مصطفیٰ کا تھا۔ کیوں؟ ایک ہے حزن ایک ہے غم، حالانکہ عربی ہے نا، حضور یوں فرما سکتے تھے اذ یقول لصاحبہ لا تغتم، کیا لا تغتم، ابو بکر غم نہ کر، ابو بکر لیکن نہیں، حضور نے فرمایا لا تحزن۔ ایک ہے غم ایک ہے حزن، غم اپنے لیے ہوتا ہے، حزن دوسرے کے لیے۔ حزن عام غم نہیں، حزن وہ غم ہے جو دوسرے کے لیے کھایا جائے۔ یا حضور یہی تو تحفظ ناموں سے رسالت ہے، یہی تو حضور کی عزت کا تحفظ ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہے، حضور کی جان کی حفاظت ہے، حضور کے اس مقام کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا غم نہیں کھایا غار میں جا کر، حالانکہ جتنا خطرہ حضور کو تھا اتنا خطرہ ابو بکر کو تھا۔ جو حضور کو شہید کرتا کیا وہ ابو بکر کو چھوڑ دیتا؟ وہ ابو بکر کو بھی شہید کر دیتا نا۔ حضرت ابو بکر کو بھی خطرہ تھا، حضور کا بھی خطرہ تھا، لیکن ابو بکر غم اپنا نہیں کھا رہے تھے، غم حضور کا کھا رہے تھے۔ فرمایا ہماری عزت کیا ہے، ہماری جان اور شان کیا ہے، ساری عزت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے تو سب بے شک آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے وہ حضور کے غلاموں جیسا ایمان عطا فرمائے۔